بیوقوفوں کی بستی۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ایک ایسی بستی تھی جہاں کے لوگ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف سمجھے جاتے تھے۔ ان کی حماقت کے قصے دور دور تک مشہور تھے، اور اگر کوئی اجنبی وہاں جاتا تو یا تو حیرت سے سر پکڑ لیتا یا ہنستے ہنستے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ یہ بستی ایک سرسبز وادی میں واقع تھی، جہاں ہرے بھرے درخت اور کھیت تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں یہ خوبصورت ندی بہتی تھی، اور بستی کے لوگ بظاہر عام انسانوں کی طرح نظر آتے تھے، مگر جب وہ کوئی کام کرتے تو ایسا لگتا جیسے قدرت نے ان کے دماغ سے عقل کا خانہ ہی خالی چھوڑ دیا ہو۔ اس بستی میں ایک مشہور شخص شیدو تھا۔ وہ کھیت میں گندم اگانا چاہتا تھا، مگر جب فصل تیار ہونے کا وقت آیا تو زمین بالکل خالی تھی، کیونکہ وہ بیج ڈالنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ کھیت میں کھڑا ہو کر اونچی آواز میں بول رہا تھا اور بیجوں کو بلا رہا تھا، آ جاؤ بیج بھائی، ہم تمہیں زمین میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا اور حیرانی سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ شیدو نے فخریہ انداز میں جواب دیا، ہماری بستی میں زمین سے محبت اور نرمی سے بیج اگتے ہیں، زبردستی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ مسافر نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں بستی والوں کی بے وقوفی اس پر بھی اثر نہ ڈال دے۔ ایک دن گاؤں کا ایک شخص اپنا سایہ زمین پر دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ عجیب سی سیاہ چیز اس کے ساتھ کیوں چل رہی ہے۔ اس نے سایہ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے کسی عقل مند سے پوچھنا ہوگا کہ اس سائے کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ ایک دن دادا مکھن نے اعلان کیا کہ شاید گاؤں کے لوگ غلط طریقے سے سوتے ہیں، اسی لیے ان کے دماغ کام نہیں کرتے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ سب اپنی اپنی ڈانگیں اوپر کر کے سوئیں گے، تاکہ دماغ میں زیادہ خون جا سکے اور عقل تیز ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو سب کے جسم میں درد ہو رہا تھا، مگر کسی کو عقل نہ آئی۔ ایک دن گاؤں والوں نے شکایت کی کہ ان کے گھروں میں رات کو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ دن کی روشنی کو بوری میں بند کر کے رات کو کھول دیا جائے گا۔ گاؤں کے تمام افراد بوری لے کر دوپہر میں روشنی جمع کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ رات کو بوری کھولتے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ آخر وہ دادا مکھن کے پاس پہنچے اور وہ بھی حیران ہو کر بولے، لگتا ہے ہوا نے روشنی چرا لی۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا ہے اور چابی گم ہو گئی ہے۔ بجائے اس کے مستری کو بلوانے کے، اس نے فیصلہ کیا کہ اگر دیوار توڑ دی جائے تو دروازہ خود کھل جائے گا۔ جب دیوار گری تو دروازہ تو کھل گیا، مگر گھر بھی تباہ ہو گیا۔ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے بستی کے سردار دادا مکھن کو فکر ہونے لگی۔ دادا مکھن بستی کا سب سے بزرگ اور تجربے کار آدمی تھا، مگر چونکہ وہ بھی اسی بستی میں پیدا ہوا تھا، اس لیے زیادہ عقل مند نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، شاید واقعی ہم سب بیوقوف ہیں، ہمیں کسی عقل مند آدمی سے مشورہ لینا چاہیے۔ چنانچہ دادا مکھن نے شہر سے ایک مشہور دانشور حکیم دانا صاحب کو بلوایا، جو بہت عقل مند اور سمجھدار انسان سمجھے جاتے تھے۔ حکیم دانا جیسے ہی بستی میں داخل ہوئے، انہیں ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ ایک آدمی کنویں میں رسی ڈال کر نیچے دیکھ رہا تھا اور بار بار رسی کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حکیم دانا نے حیرانی سے پوچھا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، چاند کنویں میں گر گیا ہے، میں اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حکیم دانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میاں چاند تو آسمان پر ہی ہے۔ وہ آدمی بولا، اوہ، تو یہ جو پانی میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا جوڑوا بھائی ہوگا۔ یہ سن کر حکیم دانا نے اپنا سر پکڑ لیا اور فوراً دادا مکھن کے پاس جا پہنچا۔ دادا مکھن نے حکیم دانا سے پوچھا، ہماری بستی کو کیسے عقل مند بنایا جا سکتا ہے؟ حکیم دانا نے سوچا کہ اگر میں نے اسے سیدھا جواب دیا تو شاید یہ سمجھ نہ سکے۔
اس نے چالاکی سے کہا، تم سب لوگوں کو ایک خاص چیز کی ضرورت ہے جسے عقل کہتے ہیں، لیکن یہ بہت نایاب ہوتی ہے اور بازار میں بہت مہنگی ملتی ہے۔ یہ سن کر بستی کے لوگ خوش ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ہر کوئی شخص اپنی ساری جمع پونجی لے کر شہر جائے گا اور عقل خرید کر لائے گا۔ بستی کے سب لوگ اپنے اپنے گدھوں، بیل گاڑیوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ شہر پہنچے تو ایک چالاک تاجر نے ان کے احمقانہ سوالات سنے اور مذاق میں کہا، عقل خریدنی ہے؟ لو، یہ بکری کے سینگ ہیں، ان میں بڑی عقل ہے۔ بستی والوں نے فوراً سارے سینگ خرید لیے اور بڑی خوشی خوشی واپس بستی آ گئے۔ جب وہ بستی واپس پہنچے تو سب نے اپنے گھروں میں سینگ سجا لیے اور انتظار کرنے لگے کہ کب وہ عقل مند ہو جائیں گے، مگر کئی دن گزر گئے، کچھ بھی نہ بدلا۔ آخر انہوں نے دادا مکھن سے شکایت کی، یہ عقل تو کام ہی نہیں کر رہی۔ دادا مکھن نے سوچ کر کہا، شاید ہمیں ان سینگوں کو پانی میں بھگو کر پینا پڑے۔ چنانچہ سب نے پانی میں سینگ بھگوئے اور وہی پانی پی لیا، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیوقوفوں کی بستی میں آج بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آج بھی اگر کوئی اس بستی میں جائے تو لوگوں کو چاند کنویں میں تلاش کرتے، بیجوں کو آوازیں دیتے اور بکری کے سینگوں سے عقل حاصل کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ حالانکہ عقل بازار میں نہیں ملتی، اسے خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔